ہمارے فقہاء نے تو یہ لکھا ہے کہ جب زکوٰۃ دو نا تو ایک آدمی کو ساری دو. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک آدمی کو لوگوں نے زکوٰۃ دی تو اتنی دے دی کہ اگلے سال وہ خود زکوٰۃ دے رہا تھا. بہت بڑا کاروبار اس نے سٹارٹ کر لیا تھا. معیار نہیں ہے نا جی تھوڑی تھوڑی دیتا رہتا ہوں. کئی لوگ ایسا کرتے ہیں کہ دکان میں جو پرانی چیزیں ہوتی ہیں وہ زکوٰۃ کے دور پہ دینی شروع کر دیتے ہیں. جو مال نہیں بیک رہا اس کو زکوٰۃ بنا دو. کیوں؟ دینے کا پروگرام نہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ، ذرا زندگی دیکھو. کہتے ہیں جس دن کلمہ پڑا 40,000 دینار تھے، اور کلمہ پڑے ابھی مجھے چند مہینے گزرے تھے، سارے مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کر دیے. پھر مال کمایا، پھر 4,000 دینار تھے. 4,000 جس دن ہجرت کے لیے نکلا 4,000 تھے. انہیں بھی پتا تھا 2.5% دینا چاہیے. ان کی بھی بیٹیاں تھیں، جوان بھی تھی، چھوٹی بھی تھی، ان کے بھی بچے تھے. لیکن دین کو ضرورت ہے. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو حاجت ہے. تو فرماتے ہیں اشرفیاں تھی میرے گھر میں، پیسے تھے، درہم تھے، دینار تھے. میرے والد بوڑھے تھے، ان کو خیال تھا کہ ابو بکر ساری دولت نہ لے جائیں. تو حضرت اسماء بنت ابی بکر سے جناب ابو بکر صدیق نے کہا کہ اس طرح کرنا، ایک گڑا چھوٹا سا تھا، گڑا ٹویا، اس میں پیسے ہوتے تھے. فرمایا اس میں روڑے رکھ دینا، اوپر ٹاٹ ڈال دینا. والد نابینا ہے، اگر پوچھے نا پیسے تو ان کا وہاں ہاتھ لگا دینا، انہیں پتا چلے ابو بکر سارا مال لے کے نہیں گیا. فرماتے میں ہجرت پہ جانے لگا تو 4,000 سارے ہی لے گیا. سارا مال ہی یار 2.5% کے لیے رٹا پڑا ہوا ہے. 2.5% کے لیے لوگ بحث کر رہے ہیں، 2.5% کے لیے دلائل چاہیے. کئی مفتیان کرام سے پوچھیں گے، پھر پروگرام بنائیں گے دینا ہے کہ نہیں دینا. اور جس دن تبوک کے لیے میرے مصطفیٰ کریم نے اعلان کیا، جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں شے کوئی نہیں تھی، غربت کے دن تھے، کمزوریاں تھیں، مال اس دن کاروباری حالات کم تھے. یہاں لوگوں کا کاروبار جب ڈاؤن ہوتا ہے تو سب سے پہلے مسجد کا 200 بند کرتے ہیں، سب سے پہلے مدرسے کا بند کرتے ہیں، سب سے پہلے خواہش کرتے ہیں کہ وہ جو غریب کو جاتا ہے نا اس کو بند کرو، یہ زیادہ نقصان دے رہا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حالات خراب تھے، جیب دیکھی تو اتنے پیسے ہی نہیں تھے کہ مصطفیٰ کریم کو پیش کر سکوں. تو پھر کیا کیا؟ امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں ابو بکر صدیق نے نا گھر کے اندر کپڑا بچھایا، اور پھر صدیق اکبر نے کیا کیا کہ توا بھی رکھا، برتن بھی رکھے، اس پہ چولہا بھی رکھا. ابو بکر صدیق نے اس کے اوپر گھر والوں سے کہا کہ ایک ایک جوڑا پہن لو، ادھر دیکھو میری طرف، ایک ایک جوڑا پہن لو، اور باقی نا سارے جوڑے بھی یہاں رکھو. اور پھر جب لوگ بچوں نے دیکھا نا کہ ابا تو کپڑے بھی رکھوا رہا ہے، کیا بنے گا؟ فرمایا تمہیں تو ایک ایک جوڑے کی اجازت دے رہا ہوں نا، ذرا میری طرف دیکھو. خود اندر گئے تو ٹاٹ کا لباس پہن کے کپڑے بھی اتار کے رکھ دیے، کپڑے بھی اتار کے زمین اسی میں رکھے، سارا کچھ باندھا. لباس ٹاٹ کا تن تندور تے ہڈاں دا بالن تے اسی ہاواں نال تپایا. کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے، اتوں عشق پلے تھل لایا. تن دا سالن من دی ہانڈی لون صبر دا پایا. غلام فریدہ وے میں ساری تیری، تینوں وجہ یقین نہیں آیا. ہر چیز لپیٹ کے نا تو نبی کریم کی بارگاہ میں لے گئے، ہر چیز. میرے محبوب کا بھی انداز دیکھو، فرمایا ماں اب کہتا لے اہلے کا، گھر بھی کچھ چھوڑ کے آئے ہو. دیکھیں ادھر دیکھیں، جب کوئی لاتا تھا تو حضور فرماتے تھے کیا لے کے آئے ہو، یہ کیا ہے؟ یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ پوچھا جاتا ہے گھر کیا ہے؟ بھئی آپ کو کسی نے کوئی تحفہ دیا تو شاپر کھول کے تحفہ دیکھیں گے یا پوچھیں گے گھر کیا ہے؟ لیکن میرے رسول پاک کے لفظ دیکھیں، فرمایا ماں اب کہتا لے اہلے کا. ابو بکر سجنا گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو رو پڑے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں کوئی غریب تو نہیں، میں بڑا مالدار ہوں. اب کہتا لہم اللہ و رسول، گھر اللہ بھی چھوڑ آیا ہوں، اللہ کا رسول بھی چھوڑ آیا. حضور میں کوئی کنگال نہیں، میں مصطفیٰ والا ہوں، میں کوئی غریب نہیں، میں نبی والا ہوں، میں رب رسول کو گھر چھوڑ آیا ہوں. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرمانے لگے تیرے پیچھے جبریل امین کھڑے، اور انہوں نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، اور تیرے آنے سے پہلے وہ آ گئے تھے. تو میں نے پوچھا جبریل یہ بوریے کا لباس؟ عرض کی یا رسول اللہ ابو بکر نے پہنا ہے تو رب کو اتنا پسند آیا سارے فرشتوں کو پہنا دیا ہے، سارے فرشتوں کو پہنا دیا، سارے فرشتوں. ذرا یہ لذت تو لیں بات کی. جب 2.5% پہ جھگڑا ہوتا ہے نا تو پھر نماز میں مزہ نہیں آتا. جب تو 2.5% پہ بھی اڑا رہتا ہے نا، پھر درود و سلام پڑھتے پڑھتے طبیعت معاذ اللہ پریشان ہوتی ہے. جب الجھے ہوئے پھر مسائل اور ہیں. پھر میرے محبوب کریم بولے
میں ابو بکر رب کریم نے ایک پیغام بھی بھیجا ہے. یا رسول اللہ وہ کیا؟ فرمایا رب فرماتا ہے کہ ابو بکر سے پوچھ کے بتائیں کہ اس حال میں وہ رب سے راضی ہے کہ ناراض ہے. یہاں اقبال بولے، کہنے لگے خودی کو کر بلند اتنا، خودی کو کر، یہ وہ درجہ ہے، یہ وہ مقام ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے پھر خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. فرمایا رب پوچھتا ہے آپ راضی ہیں کہ ناراض ہیں. تو پھر ابو بکر صدیق بھی کھول کے روئے، کہا یا رسول اللہ میں کل بھی اپنے رب سے بڑا ہی راضی تھا، میں آج بھی اپنے رب سے بڑا ہی راضی ہوں. یہاں لوگ لے کے بھی نہیں راضی ہوتے، ابو بکر سارا کچھ دے کے بڑے ہی راضی ہیں، سارا کچھ دے کے. شریعت کا قاعدہ ہے کہ سارا مال آپ اللہ کے رستے میں نہیں دے سکتے، قانون شریعت ہے. حضرت ابی بن کعب نے کہا تھا یا رسول اللہ سارا دینا ہے. فرمایا نام بھائی چوتھا حصہ دے، 3 حصے بچوں کو دے. حضرت ابو لبابہ نے کہا تھا میں اس پر دلائل دے سکتا ہوں، احادیث موجود ہیں، حضور سارا مال دینا ہے. فرمایا نام بھائی چوتھا حصہ دے، 3 حصے بچوں کو دے. حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک ہی بیٹی ہے، سارا اللہ کے رستے میں دیتا ہوں. فرمایا نہ، 3 حصے بیٹی کو، چوتھا حصہ دے. تیرے بچے لوگوں کے ہاتھ دیکھے میں گوارا نہیں کرتا. ان سے کہا کہ چوتھا حصہ دو تب قبول کروں گا. ابو بکر صدیق سے فرمایا تو سارے لے آ، تیرا سارا ہی قبول ہے، تو سارے لے آ تیرا. اور ایک لفظ حدیث میں ایسا ہے آپ یقین کریں، غلام ہوں کسی فقیر کا تو جب میں اس کو پڑھتا ہوں نا تو آپے سے بات باہر نکل جاتی ہے. حضور کا ایک فرمان ہے، جب اس پر توجہ آتی ہے نا تو مطلب یہ کہ لفظ جو ہے نا وہ ٹوٹ جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، اور دل کہتا ہے کہ نہیں یہ جو ہے نا یہ معراج ہے، یہ اصل ہے، یہ حقیقت ہے. وہ ترمذی کے لفظ ہے پر آپ یقین کریں کہ لگتا یہ ہے کہ دنیا محبت ساری سمٹ گئی اس میں. نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع ہی نہیں دیا جتنا ابو بکر صدیق کے مال نے دیا. اور پھر اگلے لفظ ایسے ہیں کہ روح وجد کرتی ہے. میرے کریم محبوب فرمانے لگے جس کا بھی مال آیا میں نے بیگانہ سمجھ کے خرچ کیا ہے، اور جب ابو بکر کا آیا ہے تو میں نے اپنا سمجھ کے خرچ کیا ہے. میں نے اپنا سمجھ کے، مجھے پتا ہے یہ شکوہ نہیں کرے گا، یہ شکایت، یعنی اس کو سارا بھی تروڑ مروڑ لوں گا تو اس کے لفظوں پر کبھی حرف. اور یار کچھ لوگ ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو 10 دیتے ہیں تو 20 جگہ بتاتے ہیں، جو کھانا کھلاتے ہیں تو ذکر کرتے ہیں. فرمایا اس کا مال میرا مال ہے، میرا، اس کو سارا توڑ کے کھا بھی جائیں گے تو یہ شکوہ نہیں کرے گا، یہ سارا میرا اپنا ہے. حضرت ابو بکر صدیق فوراً بول پڑے، عرض کی حضور جب میں آپ کا ہوں تو مال بھی تو آپ کا ہی ہے نا. یا رسول اللہ جب میں نے اپنا آپ نہیں بچا کے رکھا تو پھر مال. حضرت مولانا معین الواعظ کاشفی نے لکھا ہے، اچھا کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے میں بات کوئی اور بیان کرنا چاہتا ہوں تو شروع معاملہ کسی اور طرف نکل جاتا ہے. مولانا معین الواعظ کاشفی نے لکھا ہے کہ وہ جو سانپ تھا نا غار ثور میں، وہ 600 سال سے بیٹھا ہوا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن پڑھ رہے تھے انجیل تو آپ نے نبی پاک کا تذکرہ پڑھا، اس سانپ نے سن لیا. تو حضرت عیسیٰ سے کہنے لگا حضور یہ بتائیں کہ وہ نبی پاک ملیں گے کہاں؟ تو حضرت عیسیٰ فرمانے لگے کہ مکے میں آئیں گے اور مدینے میں رہیں گے. تو کہا ملاقات کیسے ہو سکتی ہے؟ فرمایا چلا جا مکے. تو وہ سانپ 600 سال غار ثور میں، اس نے 70 جگہ پہ سوراخ کیے. کتنے سال؟ کتنے سال بیٹھا رہا؟ بول کے بتائیے. آپ 6 گھنٹے بیٹھ کے دکھائیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہم بڑے کمزور ہو گئے، ہمارے لیے معاملہ بڑا اور طرح کا ہے. ہماری مرضی کا کوئی بات کرے تو ہم اس سے راضی ہیں. انتظار کرنا اور یہ سارے کام کرنا یہ تو بڑا مشکل معاملہ ہے، یہ تو بڑی عجیب سی کیفیت ہے. میرے صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 2015 میں کراچی تشریف لائے. میں اپنے ایک سنگی کو لے کے پہنچ گیا، چھوٹا موٹا مولوی میں بھی ہوں. صبح میں 7 بجے کے 8 بجے ہم وہاں پہنچ گئے. حضرت آرام فرما رہے تھے، نمازیں انہوں نے اندر ادا فرمائی ساری. ظہر بھی ہوئی، پھر عصر بھی ہوئی، پھر مغرب بھی ہوئی، پھر عشاء بھی ہوئی. عشاء کے بعد وہ سنگی ہم سے کہنے لگے کہ آپ کتنا انتظار کریں گے؟ تو میں نے کہا کہ انتظار تو کرتا ہے بڑا آدمی، بڑے لوگ انتظار کرتے ہیں، تو چھوٹے لوگ تو اطاعت کرتے ہیں، ہم چھوٹے ہیں تو ان کی مہربانی ہے. اگر زیارت ہو جائے تو تب بھی ٹھیک ہے، اگر وہ کہیں نہیں ملنا. میرے سنگی ساتھ موجود تھے، صبح سے گئے اور عشاء کے بعد کا وقت آ گیا، نہیں انہوں نے ملنا تو پھر بھی ٹھیک. وہ ہس بولے تے وہ دی مہربانی، نہیں تے اساں تے لاڑ ہی لڑاونے نے.
کی مہربانی ہے، اگر بات ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی معاملہ نہیں۔ تو عشاء کی نماز کے بعد انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ پیغام آیا کہ میں